یہ جو نظم کہی ہے، یہ جو انہوں نے ایک شعر لیا ہے اس سے، جاوید نامہ سے اپنا، کہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمیت جو ہے وہ یعنی ہیومینٹی آدمی کے احترام کا نام ہے۔ میں آپ کے آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ آدمی میں مرد و زن کی تفریق نہیں ہوتی، ٹھیک، ہیومینٹی اور ہیومن آدم کے معنی، باخبر شو از مقام آدمی، آپ بھی آدمی کے مقام سے باخبر ہو۔ اب یہ حضور عالم انسانی ہے، پھر تمہید ہے۔ اب اقبال فرماتے ہیں بیا ساقی بیارن کوہن مئی را، اگرچہ پچھلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ناز ساقی ناز پیمانے گفتم، حدیث عشق بھی باکانے گفتم، آج پھر ساقی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک فارسی شاعری کی روایت ہے جس کا آغاز کیا تھا انہوں نے نظامی گنجوی نے، اور پھر مختلف لوگوں نے ساقی نامے لکھے۔ نظامی کے بعد وحشی بافقی کا بڑا امپورٹنٹ ہے، حافظ کا ساقی نامہ بڑا۔ اردو میں میر حسن نے سیر البیاں میں کچھ ساقی کو ایڈریس کیا ہے، لیکن اردو میں ایس سچ ساقی نامہ کی وہ رسم نہیں نظر آتی جو ہمیں فارسی شاعری میں نظر آتی۔ اب اقبال نے 2 ساقی نامے لکھے ہیں، ایک پیام مشرق میں فارسی میں جس میں کشمیر کا پلائٹ ہے، دوسرا ساقی نامہ وہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے جبال جبریل میں۔ اور بال جبریل میں جو ساقی نامہ لکھا ہے اس کے 99 اشعار ہیں، اور اس کی 150 اشعار تھے جس میں سے بہت سارے شعر انہوں نے نکال دیے ہیں۔ اور اقبال نے یہ ساقی نامہ 1927 میں لکھنا شروع کیا تھا اور 8 سال تک اس کو فائنل کرتے رہے ہیں۔ بڑے حیرت کی بات ہے۔ اور پہلے جو بند تھے اس کے 7 بند ہیں ٹوٹل، ان کی اپنی اپنی ہیڈنگز تھیں، پھر انہوں نے وہ ہیڈنگز کو دور کر دیا، ہٹا دیا، یہ ان کا اپنا، اور بڑی خوبصورت نظم ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی فارسی کی ایسی نظم ہے ساقی نامہ جو ان کی ساری شاعری کا نچوڑ ہے۔ میں ایک بک لکھ رہا ہوں اردو میں، اس میں ساقی نامہ بھی ہو سکتا ہے میں کوئی 30 40 50 صفحے میں لکھوں یا 60 صفحے، جسٹ اباؤٹ دیٹ۔ اب ساقی میں ہوتا گیا ہے کہ آپ ہر شعر کے اوپر ساقی کو ایڈریس کرتے ہیں، ساقی پلانے والا ہے، اور ساقی اقبال نے کئی جگہ خدا کو ایڈریس کیا ہے، اور کئی جگہ ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہوں، تم بھی نہ ہو، ٹھیک، یہ حضور کو کہا ہے۔ اور ساقی جو ہے خدا کو بھی انہوں نے کہا ہے۔ اب ایک ویگ سی ٹرمینالوجی ہے which can be applied to anything۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں بیا ساقی یا ساقی آ بیاورن کو نے مہیرا، اس پرانی شراب کو لے آ، جوان فرودین کن پیر دیرا، اور فرودین کا جوان بنا دو دئی کے بوڑھے کو۔ نوائی دے کے از فیض دمے خویش، چو مشعل بر فروزم چوب نئی را، نوائی دے مجھے وہ آواز عطا کر از فیض دمے خویش، کہ اپنے دم، اپنی سانس کے فیض کے باعث، چو مشعل بر فروزم چوب نئی را، میں بنسری کی لکڑی کو جلا کے مشعل بنا دوں، اتنی میری بنسری کی آوازیں نکلیں کہ اس میں آگ لگ جائے، اور آگ اتنی لگ جائے کہ مشعل بن جائے۔ اب فرودین کیا ہے؟ جو ایرانین کیلنڈر ہے اس کا وہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ 21 یا 22 مارچ کو ہوتا ہے، اور اس کا پہلا دن نوروز ہوتا ہے۔ اور نوروز کا اعلان جیسے یہاں ہمارے علماء رویت ہلالی والی کمیٹی والے کرتے ہیں، تو نوروز کا اعلان جو سب سے بڑا زورواسٹرین پریسٹ ہوتا ہے اپنے وقت کا، وہ کرتا ہے۔
سنا ہے کہ بالٹی اس میں ٹب رکھا ہوتا ہے اور ٹب کے درمیان ایک دھاگا باندھا ہوتا ہے اور پانی کے اندر ایک سٹرا رکھا ہوتا ہے اور وہ سٹرا تیر رہا ہوتا ہے پانی کے اوپر. ایک وقت آتا ہے کہ جب سال میں ایک لمحہ کہ جب سٹرا جو ہے وہ دھاگا بالکل سٹرا کے درمیان میں جو لائن لگی ہوتی ہے نا ادھر آ کے رک جاتا ہے. اور وہ ایکوئنکس ہوتا ہے اور ایکوئنکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب ایگزیکٹ دن رات برابر ہو کے اور بہار کا وہ مڈ ہوتا ہے. اب ان کے لیے یہ سب سے بڑا خیر و برکت کا وقت ہوتا ہے نوروز. فردوسی نے یہ لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو جمشید تھا بادشاہ he had to fight against the devils جنات اور دیووں کی فوج کے اگینسٹ. وہ جو بڑے بڑے شیطانوں سے لڑا اور پھر دیووں کو وہ اس نے شکست دی اور شکست دینے کے بعد جب واپس لوٹا کہتے ہیں جب وہ نکلا تھا آج سے 9,000 سال پہلے 10,000 سال پہلے دا ڈیٹ از ناٹ ریٹن نو باڈی نوز کون سی ڈیٹ تھی لیکن 1,000 سال پہلے اس نے کیا کیا کہ اس نے دربار میں بیٹھا انگور منگوائے تھے. انگوروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ایک دم جنوں نے حملہ کر دیا ڈیول. ہی وینٹ ٹو اٹیک دم اور اس کو دیوبند کہتے ہیں بادشاہ. ٹھیک. فردوسی نے لکھا میں نے تو نہیں کہا آج سے 1000 سال پہلے 1100 سال پہلے کہ پورا دیوبند میں گویا اس نے جنوں کو پکڑ کے جکڑا تھا اور قید کیا تھا. ٹھیک. اور دیوبند میں جمشید کے نام سے ہی وہ شہر کا نام رکھا گیا. ٹھیک. کیونکہ بہت سارے انڈیا کے جو سٹیز ہیں وہ فارسی ٹریڈیشن کی وجہ سے پرشین ورڈز ہیں جن کے ساتھ ناموں کے ساتھ. اور یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک سرکاری زبان تھی اس سرزمین کی. اس لیے جمشید کی کہانیاں بھی ادھر بھی آ گئی. لوگوں کے نام بھی جمشید ہیں. ٹھیک. جمشید مارکر جمشید جی. اور وہ جو اس نے خبیث جس نے پاکستان کو شکست دی تھی 1971 میں وہ واحد انڈین آرمی کا فیلڈ مارشل 5 اسٹار وہ پارسی تھا. ہندو نہیں فائٹر ہو سکتا. اس کا نام تھا جمشید جی مانک شاہ. ٹھیک. اور کراچی کا میئر بھی جو تھا پارسی اس کا نام بھی جمشید تھا. جمشید پہتا نہ صرف جمشید کا لفظ زورواسٹرین کے یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے بلکہ وہ مسلمانوں نے بھی رکھے. بہت کامن ہے جمشید. تو وہ جو دیوبند تھا اب اس نے جب واپس آیا تو اس نے کہا مجھے انگور لاؤ. انہوں نے کہا جی وہ تو مٹکے میں ڈالے ہوئے تھے وہ تو ختم ہو گیا انگور. وہ کہا لاؤ جیسے بھی ہیں. میں کہا وہ اس کی سلری بن گئی ہے وہ تو بالکل پرمنٹ ہو گئے ہیں. اس نے کہا لاؤ. جب لائے تو اس نے پیا تو اس کو شراب کا نشہ جب آیا تو ساتھ ہی پریسٹ نے کہا کہ آگ لگا دی. پریسٹ نے انہوں نے کہا کہ جی یہ اس آگ کے سامنے جھک جاؤ. بہار کا آغاز ہو گیا پھول کھل گئے. بادشاہ نشے میں اور جنوں کو شکست دے کے آئے. آج ہم خوش خوشی میں نوروز منائیں گے. And then it became the oldest festival. ہم نے اس کو 2,500 سال پہلے بھی مناتے ہوئے دیکھا. ان کی تمام کتابوں میں اس کے جشن نوروز کے چلتے رہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مٹھائی لائی گئی اور خوشی منائی گئی. آپ نے کہا کیا کہ انہوں نے کہا جی آج نوروز ہے. آپ نے کہا کہ یہ تو مجوسیوں کی عید ہے. عید منا رہے ہو. ٹھیک. اللہ نے آپ کو یہ عید لے کے اور 2 عیدیں دی ہیں اس کی تو
تو ان کو لیکن وہ عید ختم نہیں ہوئی. یونیسکو کہتا ہے اٹ از دا لانگیسٹ سیلیبریٹنگ فیسٹیول. اور وہ جس دن اس کا پہلا دن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کے مہینے کا نام ہے فروردین، جس کو اقبال فروردین کہتے ہیں. اور دہی ان کا 10واں مہینہ ہے. اب اگر مارچ کی 21 تاریخ پہلا مہینہ ہو تو 10واں مہینہ دسمبر کی 21 تاریخ آلموسٹ اس کے ساتھ. اور دسمبر کا لفظ ہی دہی سے آیا ہے، دہی سمبر. آپ کہتے ہیں کہ 10 مہینے ہوتے ہیں. نہیں، ان کے 12 تھے، اگلا مہینہ پھر تھا اس کے بعد بھی دسمبر کے، لیکن ہم نے کیلنڈر خراب کر دیا. ادروائز پہلے کیلنڈر میں یہ 10واں مہینہ ہی ہوتا تھا دسمبر. دسمبر، نومبر، اوکٹا 8واں، سپٹا 7th. یہ مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسی طرح چل رہا ہے. لیکن دہی میں شدید سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے جسم. یہ جو مہینہ دہی کا چل رہا ہے اس وقت دہی ہے. تو دہی سے ہی وہ کہتے ہیں کہ جب اندھیرا ہے، برف باری ہے، زندگی رکی ہوئی ہے، تو دہی سے ہی ڈیول شیطانی ہے. اور جب بہار ہے فروردین تو وہ خدا کی عظمت. وائی آئی ایم سیئنگ دس تھنگ، میں آج آپ کو کانسیپٹ زورواسٹرین کانسیپٹ، اور وہ کانسیپٹ جو ہے وہ فارسی شاعری کا ایک اٹرنل، اس کا جو ہوتا ہے انمٹ حصہ ہے. اقبال کی اپنی جو ان کی قبر ہے، اس کے اوپر جو چھت کے اوپر شعر لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں دمے مرا صفت باد فروردین کر دند. میری سانسوں کو اللہ تعالیٰ نے فروردین کی صبح کی ہوا کا اثر عطا کر دیا ہے. گیا ہو روز سرشکم جو یاسمین کر دند. اور اس گھاس پھوس کو میرے آنسوؤں نے یاسمین میں تبدیل کر دیا. اور اقبال ہی تو کہتے ہیں گر کنار آئی بہار من زند، گر کنار آئی خزانے من زند رنگے بہار، وارنی آئی فروردین افسردہ تر گردد چدئی. اگر تو میرے ساتھ آ کے لگ جائے، اپنے محبوب کو کہتے ہیں، تو میری خزاں بہار کا رنگ دے، تو پھر میری خزاں بھی بہار میں بدل جائے گی. اور اگر تو نہیں آئے تو پھر میرا فروردین بھی ٹھٹر کے دہی بن جائے گا. میں نے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ پرشین کا مہینہ بار بار اقبال کے ذہن میں. اس کو دیکھو، اگر دوست کو جہانگیر کو جو کنگ ہے، جس کی کتاب تو اس کی جہانگیری ہے، وہ اپنی بادشاہت کے سالوں کو، جتنے سال بھی وہ زندہ رہا حکومت اس نے کی، اور اس نے ڈائری لکھی، اس میں اس نے یہ نہیں لکھا میری سلطنت کا پہلا سال. اس سے چیپٹر شروع کرتا ہے روز اول نوروز، روز دوم نوروز، روز تھرڈ ایئر سوم نوروز. اور اس کے مہینے بھی اس ڈائری میں فروردین اور ان مہینوں کے اندہی کے اور اس طرح. اٹ مینس شہنشاہ جو مغل اعظم تھا میڈون، ہی واز ایکچولی فالوئنگ دی ایرانین کیلنڈر، پرشین کیلنڈر. اب بہار کے ساتھ دنیا جوان ہو جاتی، اور یہ جو وقت ہے اس میں بڑھاپا آ جاتا ہے دنیا پہ، اندھیرے آ جاتے. یہ ان کانسیپٹ کو اقبال کہتے ہیں جوان فروردین کن. تو فروردین کی جوانی عطا کر دے، پیرے دہی رہا بوڑھے اس کو جو دہی کی طرح بوڑھا ہو گیا. اقبال تو اس کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں. یہ میں آپ اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں جو بھی سن رہے ہیں اس پہ ویڈیو پہ بھی یا جو بھی، اقبال کی شاعری کو، فارسی کو اردو ڈکشنری کے ساتھ نہیں پڑھنا. اور جب مجھے آج آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ترجمہ کر دو، تو میں ترجمہ خاک کروں. اس کی شرح کی جا سکتی ہے، ترجمہ تو نہیں کیا جا سکتا. پھر فرماتے ہیں نوائی دے کہ از فیض دمے کھینچ، پھر ایسی نوا دے، ایسا نغمہ عطا کر، ایسا کی کہ میں اپنی سانسوں کے فیض سے اپنی ہی بنسری کو جب بجاؤں تو اس میں سے آگ نکل آئے اور وہ مشر کی شکل اختیار کر.
میری بنسری ٹارچ بن جائے، مشل بن جائے، جس طرح اولمپکس کی مشل لے کے چلتے. اولمپک کی مشل کہاں سے آئی تھی یونانیوں کے یہاں؟ when the Persians occupied their land، تو یونان کے بکھرے ہوئے ٹرائبز نے اپنی مشنیں اٹھا کے پرشین کے اگینسٹ جو تھے وہ نکلے. نیکسٹ، اچھا اب وہ میں نے کہا فروردین ہے کیا؟ فروردین ان کا جو خورشیدی سال ہے نا، لیونری ایئر، اس کا پہلا مہینہ ہے. فروردین نخستین ماہ سال خورشیدی و نخستین ماہ فصل بہار است. یہ بہار کی فصل کا موسم کا پہلا مہینہ ہے. آج نوروز آغاز میں شود اور سیو ایک روز دار ہے، جس کے 31 دن ہوتے ہیں، اور آسمان پہ حمل کا برج جو ہے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اوستا سے اس کو لیا گیا ہے. اور ہر مہینے کی 19th ڈے کو بھی یہ فروردین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اس کو بھی روز فروردین کہتے ہیں. اس دن 19 دن پہ وہ جشن مناتے ہیں جس کا نام ہے فروردین گان. اب فرو کیا ہے؟ فروردین. یہ پرشین کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے فراوشی کا. فراوشی کیا ہے؟ وہ روح ہے، اسپرٹ. کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم کے ایک ایک ذرے کے اندر جکڑی ہوتی ہے. یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، for God's sake، زوروسٹرین کانسیپٹ. پھر وہ کہتے ہیں کہ برڈ آتے ہیں آسمان سے اور اس کے جسم کو نوچ نوچ کے اس کے ذرات کے اندر سے اس کی روح کو آزاد کرتے ہیں، اور پھر 3 دن تک وہ روح جو ہے وہ ایک جگہ پھنسی رہتی ہے، پل چنیود پہ. اور پل چنیود جب اس کے اوپر آپ اتنی اوستا کی تلاوت کریں کہ وہ روح جو ہے وہ اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف چلی جائے. فراوشی، وہ کہتے ہیں جو فراوشی ہے اس میں تو کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خدا کی طرف سے انسان کے اندر آئی ہوئی ہے. اس لیے سول اور اسپرٹ کو وہ سیپریٹ کرتے. اور فراوشی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی جنریشنز مرتی ہیں ہر جنریشن کی روح کی خوبیاں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، اور ان کے جتنے بھی بڑی بڑی مذہبی بلڈنگز ہیں ان کے اوپر فراوشی کی تصویر ایک ایسے فلائنگ برڈ کی شکل میں، جس کی شکل انسانی ہوتی ہے اور داڑھی ہوتی ہے اور بوڑھا کننگ ہوتا ہے، اڑتا ہوا دکھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فراوشی یا فروہر. جتنے ان کے آتش کدے ہیں ان کے اوپر بھی فراوشی کی تصویر ہوتی ہے. وہ بت نہیں ہے. خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں مت سمجھو کہ ہم بت پرست ہیں، یہ تو ہم نے روح کو ڈپکٹ کیا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جتنی روحیں ہیں نا، فراوشی، فروورت، ان سب کو ملا کے کہتے ہیں فروردین. تو فروردین کہتے ہیں کہ جتنی نسلیں آپ سے پہلے انسانوں کی گزری ہیں ان ساری نسلوں کو جمع کر کے ان کی نیکیوں کو جب آتا ہے تو فروردین ہے. فرورتہا، فروردین. تو فروردین اس لیے ان کے مقدس 3 مہینہ ہے، اور ہر دن کا، ہر مہینے کا 19واں دن ان کے لیے مقدس ہوتا ہے جب وہ فروردین کا وہ جشن کرتے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا نا ایسے ہی مذاق کیا. یہ پرشینز کی، اب ادھر دیکھیں تو وہ درفش کاویانی ہے. درفش کاویانی ان کی کوئی 9000 سال پرانے ایک جھنڈے کی علامت تھی جو پرشین ڈومیننس کے سمبل کے طور پہ لی جاتی ہے. اور ہر جنگ میں اس فراوشی کو، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کے اوپر فراوشی ہے، روح کراس کی شکل. میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ عیسائیت میں بھی
یہی کراس جو ہے وہ آ گئی ہے مقدس ہو کے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آ رہا ہوں نا کہ ایسے دین ختم نہیں ہوا, ایسے نہیں, اٹ ہیز انجیکٹڈ اٹ سیلف انٹو ڈفرینٹ ریلیجنس. اور وہ تھا یہ جھنڈا ان کا الٹیمیٹلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہی آیا ہے, درفش قادیانی. جب درفش قادیانی ان کی گری ہے تو اٹ مین دی امپائر ہے وینش. اور یہ ان کی پہلی لینگویج تھی, اگر آپ دیکھیں جو لکھی جاتی تھی اس طرح, فارسی کی پہلی شکل. پھر دوسری شکل پرشین پہلے اس انداز سے تھے, ہنٹر گیدرر, پھر دین کنگز. اور اس کے بعد پھر یہ ان کا پہلوی رسم الخط تھا جس کے بہت سارے لفظ عربی رسم الخط میں بدل گئے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو عربی رسم الخط ہے یہ فارسی کے لیے ایلین ہے, یہ غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا رسم الخط جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے پہلوی کا. اور پھر جو پاور کا سمبل تھا ہمیشہ آج سے 2500 سال پہلے, وہ شیر تھا, اور شیر کے اوپر خوشی. اور یہی سمبل ہمیں جہانگیر کے سونے کے سکوں پہ بھی نظر آتا ہے, اور یہی سمبل رضا شاہ پہلوی کے آخری سکوں میں نظر آتا ہے. یہ ہمیں ان کے جھنڈوں میں نظر آتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمبولیکلی دے رہا ہوں کہ شیر خدا کا کانسیپٹ یہ سے آیا ہے. ٹھیک, اب میں مزید نہیں جانا چاہتا ہوں. لائنز, ٹائگر. اور یہ ان کے جو بیبیلونیا میں ان کے جو اولڈ جو کیپٹل تھے اس میں شیر ایسے نظر آتے ہیں ستونوں کے اوپر آگے تھے, داڑھی والے شیر. انسانی شکل تھی, انسانی چہرے بھی شیروں کو بنایا ہوا. نمرود بیبیلونیا وہ تھوڑے سے ڈفرینس بھی ہیں, لیکن ان کا جو تھا پھر ایوالو ہو گیا ہے. نمرود کے یہاں زیادہ تر بیل کی شکل تھی, یہ ان کے یہاں پھر وہ شیر پہ ریپلیس کر لی. تو دیٹ از آئی ایم جسٹ وائی آئی ایم ایمفیسائزنگ آن دس کہ میں آپ کو اصل ٹریڈیشن کے ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اقبال کو بھی اور یہ فارسی شاعری کو بھی سمجھ بھی سکے. نیکسٹ اگلے آپ اب دبئی بیٹھے. اب اقبال کہتے ہیں حجرہ. حجرہ عربی زبان میں پرائیویٹ چیمبر کو کہتے ہیں. ٹھیک, اور پٹھانوں کے یہاں ڈرائنگ روم کو کہتے ہیں. اوپن حجرہ جہاں لوگ سارے ملتے ہیں. عربی زبان میں حجرات پرائیویٹ چیمبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ان کے فعلیہ کے. اور قرآن کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے حجرات کے باہر آ کے زیادہ اکٹھے ہو نہ ہوا کرو, شور نہ کیا کرو, آوازیں نہ دیا کرو. بس دیٹ از اے پرسنل پرائیویٹ اسپیس, خلوت گاہ. اب اقبال کہتے ہیں یکی از حجرائی خلوت برون آئی, بے باد صبح گاہی سینے بگشائی, خروش ان مقام رنگ و بورا, بے قدر نالائے مرغی بے افزائی. اب یہاں اقبال اپنے آپ کو مرغ کہتے ہیں, پرندہ. یہ اسی طرح ہے جیسے اگر قبر پہ چلے جائیں اس کی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی, ادھر لکھا طوطی ہند. ٹھیک, برڈ آف انڈیا سنا, کیونکہ ان کے کچھ ایسے برڈ تھے پرشینز کے جن کو کہتے تھے مرغ زند خان. وہ جو ان کی اوستہ زند اور پازند گانے والے, ان کو کچھ ایسے مرغوں کو انہوں نے پرندوں کو یاد کرائی ہوتی تھی, وہ تلاوت کرتے صبح اٹھ کے مرغ زند. تو پرندہ جو ہے وہ ٹریڈیشن میں تقدس کی بھی علامت ہے. ایون وہ تو گدھوں کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں جو آ کے ان کی روح کو اس انسانی جسم سے آزادی دلواتے ہیں. برڈز, اور فارسی میں بہت سارے برڈز آتے ہیں, جیسے میں نے کہا بلبل بھی ہے, طوطی بھی ہے, کبک, سار, ان کا ذکر شاعری میں پکا ہے. پھر ایسے برڈز بھی ہیں جو ہائپوتھیٹیکل ہیں, سی مرغ, انکا, ہما. تو ایسے لگتا ہے کہ پرشین مائتھالوجی ساری ونگڈ ہے برڈز کے ارد گرد. پھر ونگز, روح بھی ونگز کے ساتھ چل رہی ہے ساری کے ساتھ. تو علامہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یکی ایک کچھ لمحے کے لیے, ایک بار, آج حجرہ یہ خلوت بروں ہوا,
اپنے خلوت گاہ سے، اپنے پرائیویٹ چیمبر سے باہر نکلو. بے باد صبح گاہی سینے بگشا، اور جو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اس کے لیے اپنے سینے کو کھول دو. کم آؤٹ آف یور پرائیویٹ چیمبرز. فروردین کا ذکر ہے، بہار کا ذکر ہے، انہوں نے کہا اپنے سینے کو کھول کے ہوا تازہ لو. خروش ان مقام رنگ و بو را، یہ جہان جو ہے یہ رنگ و بو کا مقام ہے جہاں رنگ ہی رنگ ہے اور خوشبو ہی خوشبو ہے. خروش ان، خروش کہتے ہیں جوش و خروش، اس مقام رنگ و بو کا جو جوش و خروش ہے. بے قدرے نالا یہ مرغی بے افزا، اے میرے ساقی خدا اس پرندے کے نالے کے مطابق اس کو بڑھا دے. جو میں گیت گانا چاہتا ہوں اس گیت کے مطابق اس رنگ و بو کو بھی اضافہ کر دیں. گیو اٹ اے نیو کلر ٹو دیٹ. فرماتے ہیں زمانے فتنے ہا آورد و بگذشت، خسان را در بغل پرورد و بگذشت، دو صد بغداد را چنگیزی او، چو گورے تیر بختان کرد و بگذشت. حضرت کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے، یہ بھی اگین پرشین ٹریڈیشن ہے، زمانے کو مایوسی کی علامت، آسمان کو مایوسی کی علامت. یہ پرشین میں وہ جو میں نے کانسیپٹ دیا تھا اس کا زروان کا اور فیٹلسٹک زروانیزم، اس میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی تھی. زمانے فتنہ ہا آورد و بگذشت، زمانہ کئی فتنے لے کے آیا، بگذشت تو چلا گیا. زمانے کے کندھے پہ بہت سارے فتنے فسادات آئے اور گزر گئے. خس کہتے ہیں گھٹیا لوگ. خس کا معنی تو گھاس پھوس ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے جب استعمال کیے تو کہتے ہیں خس کم جہاں پاک. خسن را در بغل پرورد و بگذشت، گھٹیا لوگوں کو اپنے بغل میں زمانے نے پالا اور چلا گیا. اچھے لوگ بھی اس زمانے میں آئے لیکن برے بھی پرورش پاتے گئے. دو صد بغداد را چنگیزی ہو، اس زمانے کی چنگیزی جو ہے اس نے 200 بغداد تہذیب و ثقافت کے مراکز، علم کے گہوارے، جو بغداد تھا عباسیوں کا 664 ہجری میں ہلاکو نے جب اسے نیست و نابود کیا، تو کہتے ہیں یہ ایک بغداد نہیں گیا، 200 بغداد اس طرح کے. جو گورے تیرے بختن کر دو بگذشت، اس نے تیرا بخت، تیرا کہتے ہیں اندھیرا، بخت تقدیر، جن کی تقدیر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بدبخت لوگ، ان کی قبر کی طرح 200 بغداد کو یہ زمانہ کر کے چلا گیا. اس زمانے نے بڑی بڑی تہذیبوں کو ختم کر دیا. اس زمانے نے بڑے بڑے ذلیل لوگوں کو اپنی بغل میں پالا. اور بغل کہتے ہیں گود. ہمارے ایک دوست ہیں، انسٹیٹسٹ ہیں، ڈاکٹر حمید لاہور کے ہی ہیں، یو اے ای میں ہوتے ہیں، تو وہ ایران میں بڑا عرصہ رہے. کہتے ہیں کہ میری پہلی بچی جو ہے نا، ماشاء اللہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، میرے بچے بھی ہوں گے، ہمارے ہوتے بھی ہوئی تھی، رابعہ اس کا نام تھا. کہتے ہیں میری بچی جو ہے نا یہ ایران میں تھی تو یہ روئی جا رہی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی. کہتے میں پیڈیٹیشین کے پاس لے گیا کہ میری بچی روتی رہتی ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. اس نے بچی کو اٹھایا، تھوڑا پیار کیا تو ٹپکی دے کے کہتے ہیں بچے بغلی شدہ است. یہ بچی جو ہے بچے بغلی شدہ است، یہ بغلی ہو گئی ہے، یعنی گود میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو بغلی، تو بغل کے میں نے آغوش کے لیے لیا، گود کے لیے، بغل میں نہیں، بچے بغلی شدہ است. تو اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ دوست بغداد را چگورے تیر بختن کر دو، خسن در بغل پرور دو، اس اپنی آغوش میں، اپنی گود میں پالا، بغل میں. نیکسٹ، یہ میں نے ایسی وصال شیرازی کا ایک شعر اوپر لگایا ہے کہ پروانے بے یک سوختن آزاد شد از شمع، بیچور دل ماست کے در سوز و گداز است.
یہ پروانہ جو ہے نا، پروانے بھئی ایک سوختن آزاد شدہ شمع، ایک دفعہ جل کے شمع سے آزاد ہو گیا، ایک ہی دفعہ. بیچارے دل ماؤس کے در سوز و گداز است، ہمارا بیچارہ دل ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے سوز و گداز میں ہوتا ہے، یہ سڑتا بھی نہیں، جلتا بھی نہیں، ختم بھی نہیں ہوتا. یہ مثال شیرازی کے شعر کو میں یہاں لایا ہوں. اقبال کہتے ہیں بساؤ کس اندوہ فردا را کشیدند کہ دئی مردند و فردا را ندیدند خنک مردان کے در دامان امروز ہزارن تازہ تر ہنگامے چیدند. بسا کس اندوہ فردا کشیدند، بسا میں نے بہت سے، کس میں نے لوگ، بسا کس کی جمع کسان ہے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اندوہ فردا کشیدند، جنہوں نے فیوچر کا، فردا ہوتا ہے ٹمارو کا غم کھایا. اب دئی کے دو معنی ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا دئی، دوسرا دئی کا معنی ہوتا ہے کہ گزرا ہوا کل. دی وہ دئی نہیں ہوتا، دی ہوتا ہے. دی روز یسٹرڈے، دی شب لاسٹ نائٹ، اور کبھی کبھی دی کہتے ہیں صرف، وہ دی سے مراد یوزولی دئی سے کل رات ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہ لفظ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف کل ہے. ہم نے دی روز کا لفظ استعمال کیا تھا پرانی اردو میں. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے دونوں کل بنا دیے ہیں. کسی نے، اقبال نے تو الفاظ استعمال، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، انہوں نے دوش کا لفظ استعمال کیا ہے. فقط امروز ہے تیرا زمانہ، یہ اقبال نے اس کو سیپریٹ کیا اردو میں بھی. تو وہ فرماتے ہیں بسا کا اندوہ فردا، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مستقبل کا غم کھایا، لیکن کہ دئی مردند، کہ کل مر گئے، وہ فردا رانا دیدن، اور فردا کو دیکھ ہی نہیں سکے. اب اس میں سب سے بڑا اقبال خود ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے بہت مستقبل کا غم کھایا ہے، لیکن وہ ماضی میں فوت ہو گیا اور مستقبل کو دیکھ نہیں سکے. بسا بہت سے، ای بساؤ بہت سے، بس بسا خنک مردان کے در دامان امروز ہزارن تازہ تر ہنگامے چیدن. مبارک ہیں وہ مرد، خنک مردان، مبارک ہیں وہ مرد. یہاں پہ مرد و زن کا جینڈر کا آتا ہے لفظ، مرد، آدم کے جینڈر نہیں ہے. خنک مردان، بہت مبارک ہیں وہ مرد کے در دامان امروز، جو آج کے دامن میں ہزارن تازہ تر ہنگامے چیدند، جنہوں نے ہزاروں تازہ نئے ہنگامے چنے ہیں. وہ آئے ہیں اس دور میں. اقبال خود بھی ان میں ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ they have struggled، اور وہ ہنگاموں کو چنتے رہے ہیں، پریشانیوں کو اکٹھا کرتے رہے ہیں، مشکلات سے گزرتے رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ بلبل نالہ یہ زاری نداری کہ در تن جانبی داری نداری، درین گلشن کے گل چینی حلال است تو زخمی از سر خاری نداری. جو بلبل نالہ یہ زاری نداری، تیرے پاس بلبل کی طرح نالہ زاری نہیں ہے، آہو زاری کا نالہ نہیں ہے. بلبل تو رو بھی لیتا ہے، آندلیب کریں مل کے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. ٹھیک ہے نا، نالے بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش، ہم نوا میں بھی کوئی گلوں کے خاموش ہے نا. نالا بھی، نغمے بھی ہیں، اور نالا غالب نے بھی، اقبال نے بھی کہا ہے کہ بلبل نالہ زاری نداری، تیرے پاس بلبل کی طرح کا نالہ زاری ہے ہی نہیں، تو رو بھی نہیں رہا. اقبال کا خیال یہ ہے کہ وہ قومیں جو مفلوج ہو جائیں وہ رو بھی نہیں سکتی، ان میں درد بھی نہیں ہوتی جسم کے عضو. روتا بھی وہ ہے جو جس میں پیشن ہوتا ہے، جو کسی کھوئے ہوئے کو لاش کے اوپر افسوس کر رہا ہے. آپ کے پاس تو بلبل کی طرح کیا ہو زاری بھی نہیں ہے.
کہ در تن جان بھی داری نہ داری، کیونکہ تیرے جسم کے اندر بیدار جان نہیں ہے، وہ مفلوج ہو گیا۔ یہ تو بالکل آج کے حالات ہے، بتائیے اتنے پہلے میں بتا تھا۔ دیکھ لیں کہ در تن جان بھی داری نہ داری، کہ تیرے جسم میں کوئی بیدار جان ہی نہیں ہے، زندگی ہے ہی نہیں۔ زندگی کے رمق ہو تو تمہیں پین ہو، زندہ ہو تو رو، تم تو روتے بھی نہیں ہو، تمہیں تو اپنے لاش کا احساس بھی نہیں ہے۔ درین گلشن کے گل چینی حلال است، اس گلشن کے اندر دارین گلشن کہ گل چینی حلال است، جس میں گل چینی پھولوں کو چننا حلال ہے۔ تم اس پاک دنیا میں آئے ہو، اس کے پھول چنو، پھول چنو گے تو کانٹے چبھیں گے۔ تو زخمی از سر خواری نہ داری، لیکن تیرے جسم پہ کوئی ایسا زخم نہیں ہے جو کسی کانٹے کے چبھنے سے لگا۔ تم تو پھول بھی نہیں چون رہے، کانٹے بھی نہیں چون رہے۔ چلے آگے، یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال آج آپ کو لے جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سورہ حشر میں ایک 19ویں آیت ہے، اور اقبال ساری زندگی اس آیت کی تشریح کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے خطبات میں اس آیت کا حوالہ دیا ہے۔ سورہ حشر کی 19ویں آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کی انفاس نے، ان کے اپنے نفس نے، ان کے سیلف نے ان کو فراموش کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، فسق کرنے والے ہیں، لوزرز ہیں، گناہ گار ہیں۔ جس نے اللہ کو بلا دیا اسے اپنے آپ کو بلا دیا، ان کے اپنے انفاس نے ان کو بلا دیا۔ دے ہیو لاسٹ دیئر خود ہی، یہ اقبال کہتے ہیں۔ خود ہی کے توضیح کے لیے سب سے بڑی جو آیت پیش کرتی ہے علامہ، سب سے امپورٹنٹ وہ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان کے انفاس نے، ان کے نفس نے ان کو بلا دیا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ لوزر ہیں۔ خدا کو بھی بلا دیا، آپ نے آپ کو بلا دیا۔ You have forgotten your، جب when you have forgotten the God، خود یہ مطلق کو تم نے بلا دیا تو تمہاری اپنی خودی نے تمہیں بلا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں بیاؤ برخیش پیچی جن بے آموز، بے نوخن سینے خوابی جن بے آموز، اگر خواہی خدا را فاش بینی، خودی را فاش تر دیدن بے آموز۔ بیا آؤ، برخیش اپنے اوپر، پیچیدن پیچ و تاب کھانا، بیاموز سیکھ لو، اپنے اوپر تم پیچ و تاب کھا، انسرکل یور سیلف، دھاگے کی طرح۔ بیاؤ برخیش پیچی جن بیاموز، آؤ اپنے اوپر پیچ و تاب کھانا سیکھ لو، بے ناخن، اپنے ناخن کے ساتھ، سینے کاویدن بیاموز، اپنے سینے کو کھرچنا، کاویدن ایسے کھرچ کھرچ کے دریافت کرنا، اس کا کاوش محاورہ سے نکلا، کاوش کاویدن سے۔ اور غالب نے تو اردو میں بھی کہا نا، کاوے کاوے سخت جانی آئیے، غمی تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو بے شیر۔ یہ سارے لفظ جو تھے ہمارے بزرگوں کی زبان پہ تھے۔ بے ناخن سینے کاویدن بے آموز، ناخن کے ساتھ اپنے سینے کو کھرچنا سیکھ لو، اگر خواہی خدا را فاش بھی، اگر یہ چاہتے ہو، اگر تو چاہتا ہے خدا را فاش بھی، تو خدا کو ظاہر اپنے سامنے دیکھ لے۔
خدیرہ فاشتی تردیدن بے آموز، تو اپنے آپ کو فاش ہو کے دیکھنا شروع کر. جس دن تمہیں اپنا آپ نظر آ گیا اس دن تمہیں خدا بھی نظر آ گیا. اس آیت کا ٹرانسلیشن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی. اپنے آپ کو فاش کرو، اپنے سینے کو ڈسکور یور سیلف. جس دن تم نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا اس دن خدا کو پا لیا. خود شناسی در جہان عرفان بود، یہ کہنے والے بوری قلندر ہے جن کے مثنوی کے جواب میں اقبال نے اسرار خود ہی لکھی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہی عرفان ہے. عارف خدا عارف سبحان بود، اپنا جو پہچاننے والا عارف ہے وہ تو خدا کا عارف ہو جاتا ہے. تو یہ ربائی ایسے نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے. یہ بولی قلندر کے یہاں ہے، یہ یا راضی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ یا راضی کا قول ہے جس کو صوفیاء نے اپنایا. ایک ہمارے بہت بڑے اقبال شناس ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، سہیل عمر صاحب. وہ بڑا زبردست خطبہ دے گئے ایک دن ادھر دبستان اقبال میں. یہ حدیث قدسی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بولتے اسی حدیث کے اوپر پھرتے رہے. جب انہوں نے خطبہ ختم کیا تو مجھے کسی نے کہا جی آپ بات کریں. میں نے کہا حضرت یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، نہ سنیوں کی حدیث کی کتاب میں، نہ شیعوں کی حدیث کی کتاب. یہ تو یا راضی کا قول ہے. جس کو آپ حدیث پہ آگے آپ لیکچر سے وہ تو حدیث ہی نہیں، لیکن یہ قول ہے جس کو صوفیاء نے. اور اس پہ میں کسی ایک لیکچر میں پورے حوالے دے چکا تھا کہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں شیعہ سنی کسی کلیکشن میں نہیں. ٹھیک، لیکن ہے یہ بڑی پتے کی بات. یہ ضروری نہیں کہ ہر بات کو حضور کے ساتھ منسوب کر دیں، لیکن ادروائز اگر حدیث نہیں بھی تو یہ بات بڑی زبردست ہے. اگر خواہی خدا را فاش بھی نہیں، اگر خدا کو تو فاش دیکھنا چاہتا ہے، خودی را فاش تر دیدن بے آموز، تو خودی کو بھی زیادہ فاش کر کے دیکھ. اپنے آپ کو دیکھ لو تو خدا کا نظر آ جائے. اب اقبال آ گئے ہیں اپنی لے پہ. فتح دی از مقام کبریائی، حضور دن نہادن چہر سائی. تو شاہینی ولیکن خیشتن را نگیری، تاب دام خود نہیں آئی. فتادی افتادی، یو ہیو فالن. از مقام کبریائی، تو کبریائی کے مقام سے نیچے گر گیا ہے. اب کبریا کیا ہے؟ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتلاتا کہ شان کبریا کیا ہے. فارسی میں بھی کہا ہے نقشی کے بارے میں، ان کی وجوہیت مقام کبریا است. وہ جو ڈھونڈ رہا ہے وہ تو مقام کبریائی ہے. ان مقام از علم و حکمت ماور است، اور یہ مقام اتنا اونچا ہے کہ علم و حکمت سے بیان نہیں ہو سکتا. اٹ مین جو ورڈ اقبال یہاں استعمال کر گئے ہیں اس کی بہت براڈر میننگ ہے. ہم کبریائی خدا کو کہتے ہیں. کبر بھی خدا کی خوبی ہے، اپنے آپ کو بڑا، گرینڈور، عظمت. لیکن کبریائی جو ہے اگر خدا کی کبریائی ہے، انسان تکبر نہیں کر سکتا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. لیکن انسان چونکہ خدا کا خلیفہ ہے وہ بڑے بلند مقام پہ فائز ہے. اقبال کہتے ہیں فتادی، تو گر پڑا ہے از مقام کبریائی، نیچے یو ہیو فالن ڈاؤن. کبریائی کے مقام سے جب اپنے آپ کو نہیں تو نے پہچانا. حضور دو نہادن چہرہ سائی، یہی وجہ ہے کہ حضور ہوتا ہے ان دی پریزنس آف دون نہاد، بد فطرت. نہاد میں نے فطرت، دون کا لفظ ہوتا ہے گھرے پڑے لوگ.
دونان کا لفظ بھی فارسی میں آتا ہے، مرد دو کا لفظ بھی آتا ہے۔ اسی لیے بد فطرت لوگوں کے سامنے تو اپنا چہرہ زمین پہ رگڑ رہا ہے، سائیدن رگڑنا۔ ہماری جو پرانی کتابیں ہوتی تھیں اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اس کو سائیدہ کر کے، آٹے کو باریک کر کے رگڑ کے، ٹھیک، سرما جو رگڑتے تھے اس کو سائیدن کہتے تھے۔ نظر آئی مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، تجھے میں کیا کہوں کہ وہ چشم سرما سا کیا ہے، سرمے کو رگڑتے ہو۔ ٹھیک، یہ لفظ جو ہے نا ہم نے they were there in our language which we have dropped with that۔ حضور دن حدن چہرہ سائد، تو جو کمینے لوگ ہیں ان کے سامنے نکسیرے نکال رہا ہے، زمین کے اوپر چہرے کو لگا رہا ہے، اس لیے کہ تو کبریائی کے مقام سے نیچے گر گئے۔ جب آپ کسی کی بادشاہ کے سامنے یا کسی حکمران کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو تم اپنے کبریائی مقام سے نیچے گر جاتے۔ تو شاہینی ولی کن خیشتندہ تھا، تو شاہین لیکن خیشتندہ اپنے آپ کو نہ گیری، تاب دام خود نہیں آئی، تو پڑھا اور پھر اپنے ہی دام میں آ رہا ہے، اپنے دام میں، اپنے آپ تو پکڑ ہی نہیں رہا، اپنے دام خود نہیں، اپنے دام میں نہیں آ رہا۔ تمہیں چاہیے کہ شاہین ہو تو اپنے دام میں آگے، اپنے اندر، اپنے دام میں، اپنے پرسن میں، اپنی طاقتیں ہیں ان کو تم نے خود کنٹرول کرنا ہے۔ دام جال کو کہتے ہیں، دام آگہی، دام شنیدن جس قدر چاہے بچائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ دام، دانا و دام، دام کا میں نے جال، وہ اردو میں ہے لیکن اردو میں بھی اسی شاعر نے استعمال کیا ہے جو بیسیکلی فارسی شاعر ہے، غالب۔ اگلے دن غالب کا تھی یوم پیدائش، تو میں نے لکھا کہ فارسی کے گریٹ شاعر۔ ایک صاحب نے کہا جی فارسی کے نہیں تھے، اردو کے تھے۔ میں نے کہا 10% اردو میں بھی کہا ہے۔ نہیں، اس کے باوجود اردو کا بڑا تھا۔ میں نے کہا وہ خود کہتا ہے میری اردو کو چھوڑو، میری فارسی کو پڑھو۔ ٹھیک، وہ خود کہتا ہے کہ میں کسی کو شاعر مانتا ہی نہیں انڈیا میں۔ وہ کہتے ہیں غالب جتنے بھی ایرانی شاعر ہیں فارسی کے وہ ٹھیک ہے، وہ سکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک امیر خسرو ٹھیک ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو کسی اچھے شاعر میں۔ ہاں فیضی بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، باقی کوئی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو ایران سے شاعر آئے ہیں ان میں نظیری کا مقام بڑا اونچا ہے، اور نظیری کے بعد عرفی کا مقام بھی اونچا ہے، لیکن نظیری غالب کے مقام، اپنے آپ کو غالب عرفی کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ مباحث میں سید عبداللہ نے لکھا ہے غالب کے۔ حالی نے کہا تھا، حالی نے فارسی کا جنازہ تو تھا تو پرشن، لیکن آپ نے آپ کو عرفی کے برابر سمجھتے۔ وہ یہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہی نہیں تھے میر اپنا کسی اور کے ساتھ، وہ تو اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے فارسی شعراء کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ تو شاہینی ولی کن خیش نگیری تاب دام خود بے آئی، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ پکڑ ہی نہیں رہا اپنے آپ، اس لیے اپنے دام میں نہیں آتا کہ دوسروں کے دام میں آ رہا ہے۔ اپنے دام میں آؤ پھر تو بات بنے، اپنے دام میں نہیں آ رہا تو دوسروں کے دام میں۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ہم اس کو چلیں ادھر ہی بند کرتے ہیں آج، کسی کو ادھر رہنے دیں، کیونکہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا، کیونکہ لیکچر اوپر دوں گا تو پھر میرے وہ نستعلیق میں آ جائیں گے، یا میں فانٹ چھوٹا رکھوں گا۔ اس کو بے شک بند کر دیں۔